السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ دجال کا جزیرہ ایک دلچسپ اور پر اسرار موضوع ہے جس کا ذکر اسلامی روایات اور احادیث میں بار بار ہوا ہے۔ دجال کی شخصیت اور اس کے ظاہر ہونے کے حالات کو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے ایک انتباہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس مضمون میں ہم دجال کے جزیرے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جس کا ذکر ایک مشہور حدیث میں آتا ہے۔ دجال کا ذکر اسلامی روایات کے مطابق دجال ایک دھوکے باز اور جھوٹا شخص ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی اور وہ جھوٹے معجزے دکھائے گا تاکہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے۔ دجال کا جزیرہ۔ دجال کے جزیرے کا ذکر حضرت تمیم داری کی روایت کردہ ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی ایک سفر کے دوران سمندر میں راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ شدید طوفان کے بعد وہ ایک جزیرے پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی ملاقات ایک عجیب مخلوق اور دجال سے ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو جمع کیا اور حضرت تمیم داری کا واقعہ سنایا۔ حضرت تمیم داری نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے۔ راستے میں ایک طوفان آیا اور وہ کئی دن تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ آخر کار وہ ایک جزیرے پر پہنچے۔ جزیرے پر اترنے کے بعد ان کی ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس مخلوق نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ جساسہ نے ان سے کہا کہ وہ ایک مقام پر جائیں جہاں ایک قید شدہ شخص ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب انسان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس شخص نے ان سے سوالات کیے اور اپنی حالات کے بارے میں بتایا۔ یہ شخص دجال تھا جو جزیرے میں قید تھا اور اپنے ظاہر ہونے کے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جزیرے کی خصوصیات۔ حدیث شریف میں دجال کے جزیرے کی جغرافیہ تفصیلات زیادہ نہیں دی گئیں، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ ایک دور دراز مقام پر واقع تھا۔ یہ جزیرہ کسی سمندر میں تھا اور وہاں کی فضا پر اسرار اور خوفناک تھی۔ جزیرے پر جساسہ کی موجودگی اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ جگہ غیر معمولی مخلوقات کا مسکن تھی۔ دجال کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابھی ظاہر ہونے سے روکا ہوا تھا۔ دجال کے جزیرے کی اہمیت۔ دجال کا جزیرہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ کیا دجال کا جزیرہ آج بھی موجود ہے؟ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ دجال کا جزیرہ آج بھی موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جگہ کا علم اللہ ہی کو ہے۔ کچھ لوگ اسے بحیرہ عمر یا بحر قیانوس کے کسی مقام سے جوڑتے ہیں، لیکن ان نظریات کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے۔ دجال سے بچاؤ کی دعائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کئی دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال کا جزیرہ ایک پر اسرار مقام ہے جس کا ذکر ہمیں ایمان اور تقوی کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ یہ تھی کہانی دجال کے جزیرے کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔